والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. صلوات علی محمد و آلہ. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث شریف کی روشنی میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ کل گزارش کی گئی کہ امام کا روز ولادت یا روز شہادت ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے سلسلے میں اپنی معرفت میں اضافہ کریں، جتنا ہمارے بس میں ہے، چاہے وہ معرفت ظاہری ہو یا وہ معرفت معنوی ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ معرفت متفرع ہے علم پر، لہذا ضروری ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں. کل اس لفظ پر گزارش کی گئی کہ آخر آج اس وقت اور اس دور میں ہم ان کی زندگی پر غور کیوں کریں. پہلی چیز کہ یہ کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، تو بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، دیگر ائمہ طاہرین کی زندگی پر ہم کیوں غور کریں. اور دوسرا سوال یہ تھا کل کہ بالآخر اس دور میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، آج کیسے قابل عمل اور آج کیسے وہ چیزیں مفید ہو سکتی ہیں. رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، درست ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ درست ہے. لیکن عرض کیا گیا کہ رسول اللہ
کی زندگی کو ہی ائمہ طاہرین نے بیان کیا ہے، یعنی وہ زندگی جو رسول اللہ نے اجمالی طور سے 23 سال میں چھوڑی تھی، ائمہ طاہرین نے اس کو تفصیلی طور سے 250 سال میں بیان کیا۔ یعنی ائمہ طاہرین کی زندگی اور ائمہ طاہرین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے الگ نہیں ہے۔ ہم اگر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اور ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور سال میں ائمہ طاہرین پر بیان زیادہ ہوتا ہے نسبت برسول اللہ، چونکہ رسول اللہ کی ولادت اور شہادت 2 تاریخیں ہیں، 17 ربیع الاول یا 28 صفر، لیکن ائمہ طاہرین چونکہ 12 امام ہیں، لہٰذا کم از کم 24 تاریخیں 23 تاریخیں ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ 25 تاریخیں ہیں جس میں ہم سیرت پر گفتگو کرتے ہیں ائمہ طاہرین کی۔ تو یہ جو زیادہ گفتگو ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ ہی کی زندگی کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور ہم جب ان کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ان کی سیرت اور ان کی زندگی رسول اللہ سے ہٹ کر کے کوئی زندگی ہوتی اور کسی سیرت، ائمہ طاہرین نے واضح اور روشن اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس پر غور کریں گے کہ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں جو ہمارے سامنے ہیں، وہ مثلاً ایک امام کی زندگی کسی ایک رخ کو بیان کر رہی ہے، زندگی کے کسی امام کی زندگی۔ آج ہمارے سامنے جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا اتنا وہ زندگی کے پہلو بیان ہوتے چلے گئے جو ائمہ طاہرین کے سامنے تھے، اور آج ہمارے سامنے ایک مکمل نمونہ اسی وقت سامنے آ پائے گا جب ہم 14 معصومین کی زندگی کو یکجا دیکھ رہے ہوں، کہ کسی سیرت کے رخ کو امام حسن نے بیان کیا، کسی سیرت کے رخ کو امام حسین نے بیان کیا، کسی سیرت کے رخ کو امام باقر نے بیان کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، کوئی مجتبی ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر ہے، کوئی صادق ہے، کوئی کاظم ہے، یہ الگ الگ القاب اسی لیے ہیں کہ ہر دور کے اعتبار سے زندگی کے کسی خاص رخ کو کوئی امام بیان کر رہا ہے اپنی سیرت میں اور اپنی زندگی میں، لہٰذا ضروری ہے کہ آج ان تمام زندگیوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تاکہ ایک مکمل سیرت ہمارے سامنے آئے، ایک مکمل زندگی اور ایک مکمل پہلو تمام زندگی کے ہمارے سامنے اسی وقت آ سکتے ہیں کہ جب ہم تمام ائمہ طاہرین کی زندگی کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوں، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اسی لیے کتاب لکھی، مقام معظم رہبری کی لکھی ہوئی کتاب، کہ انسان 250 سالے، یعنی کیا 250 سالہ انسان، جس طریقے سے آپ ایک انسان کی زندگی کا تصور کریں کہ اس کی اگر آپ کو کسی انسان کی زندگی پر مثلاً انالیسس کرنا ہے، آپ کسی انسان کی زندگی پر تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ آپ کسی ایک رخ کو دیکھ لیں گے، بیان کر دیں گے، یہ انصاف ہوگا اس کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں کسی انسان کی زندگی پر تجزیہ کرنا ہے تو اس کی زندگی کے تمام رخ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس حالت میں کیسے ہے، وہ گھر کے اندر کیسے ہے، گھر کے باہر کیسے ہے، آفس میں کیسے ہے، مسجد میں کیسے ہے۔ جب ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے تب صحیح تجزیہ سامنے آئے گا، چونکہ اس کی زندگی کے تمام رخ ایک دوسرے سے مرتبط نظر آتے ہیں، اور مکمل انسان اسی وقت نظر آتا ہے جب اس کی مکمل سیرت اور مکمل زندگی کو ہم دیکھیں۔ اسی لیے مشکل کام ہے کسی انسان پر تجزیہ کرنا، کیونکہ ہم نے کسی ایک پہلو کو دیکھا اور کہا فلاں آدمی ایسا ہے، یہ غلط ہے کہنا، مثلا یہ درست نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصافی ہے اس انسان کے ساتھ کہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر یہ کہے کہ وہ انسان ایسا نہیں۔ اگر اس پر تجزیہ کرنا ہے تو تمام پہلو کو دیکھے اس انسان کے،
اور تمام چیزوں کو دیکھ کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، صحیح تجزیہ ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان کی مکمل زندگی ایک دوسرے پہلو سے مرتبط ہوتی ہے، اسی طریقے سے مولائے کائنات سے لے کر کے امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام سیرت ایک دوسرے سے مرتبط نظر آئے گی جب دیکھیں گے تو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ لہٰذا آج جب دیکھا جاتا ہے، آج نمونے کے طور پر جتنا دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، اتنا وہ نمونے زندگی کے اور روشن ہوتے جا رہے ہیں جو ائمہ تحریر نے الگ الگ بیان کیے ہیں۔ کسی امام کے یہاں کوئی رخ پایا جا رہا ہے، کسی امام کے یہاں کوئی رخ پایا جا رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے آج معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو مرتب کر سکتے ہیں ائمہ تحریر کی زندگی میں۔ ایک اور دوسری چیز یہ کہ ان لوگوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا محدود نہیں ہے زمانے میں، کہ یہ کہا جائے کہ یہ اس زمانے کی گفتگو ہے، نہیں۔ ان لوگوں نے محدود زمانے میں تو گفتگو کی ہے، لیکن محدود زمانے کے لیے گفتگو نہیں کی ہے۔ جس طریقے سے مثلا قرآن مجید کا زمانہ 23 سال کا ہے، 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، اسی 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید کی آخری آیت پیغمبر کی زندگی میں آ گئی سن 11 ہجری۔ سن 11 ہجری تک آنے والا قرآن آج 1444 ہجری میں قابل عمل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائنس کی ترقی نے آ کر کے قرآن مجید کی فلاں بات کو باطل کر دیا۔ آج ترقی یافتہ دنیا نے آ کر کے قرآن مجید کی اس آیت کو ختم کر دیا، اب یہ آیت قابل عمل نہیں ہے چونکہ یہ باطل ہو گئی، آج ترقی آگے بڑھ گئی، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن مجید نے جو بات اس وقت کہی ہے وہ آج بھی قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اور عجب معجزہ ہے، گفتگو قرآن پنی میں عرض کرتا، عجب معجزہ ہے قرآن مجید۔ اس وقت کا انسان بھی سمجھ رہا تھا، آج کا انسان بھی سمجھ رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے آخر؟ یہ بالکل اس طریقے سے ہے جیسے آپ کوئی کتاب لکھ دیں اور وہ کتاب ایسی ہو جو کسی یعنی ایک اسکول سے لے کر کے یونیورسٹی تک ہر کلاس میں چل رہی ہو۔ کوئی ہے ایسی کتاب آپ کے پاس کہ جو پہلی کلاس سے لے کر کے اور ڈاکٹریٹ تک اس پر عمل کیا جا سکے، اسے پڑھایا جا سکے؟ تو کیسے ممکن ہے کوئی ایسی کتاب لکھے؟ ایک بچہ جو پہلی کلاس میں ہے، کہاں اس کی علمی سطح ہو، کہاں اس انسان کی سطح جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کیسے ایک کتاب ممکن ہے کہ سب کے لیے قابل عمل ہو اور سب کے لیے مفید واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی ہی کتاب ہے کہ جو ہر کلاس میں چلنے والی کتاب ہے۔ ایک عام انسان، مجھ جیسا کوئی انسان اگر لے کر کے قرآن مجید کو بیٹھے، ترجمے کی زور سے پڑھیں تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے گا قرآن مجید سے۔ اگر ترجمے کی زور سے بھی پڑھ رہا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھتا ہے قرآن مجید سے۔ یہ ہمارے لیے بہتر موقع ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو قریب کریں۔ بالآخر مہینہ آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان، جو بہار قرآن کہلاتا ہے۔ عادت ڈالیں ابھی سے، ماہ رجب سے ماہ شعبان سے تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں ایک عادت سی پڑی رہے قرآن کے لیے انسان کی۔ بہار قرآن ہے وہ، قرآن سے کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک پڑھا لکھا انسان بھی جب قرآن مجید کے سامنے بیٹھتا ہے، ایک ریسرچ اسکالر بھی قرآن مجید کے سامنے بیٹھتا ہے، ایک علامہ دہر بھی جب قرآن مجید کے سامنے بیٹھتا ہے تو کچھ لے کر کے اٹھتا ہے۔ یہ عجب معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ میں نے کل اس پر ہلکا سا اشارہ کیا تھا، آج کے انسان کی ذہنی سطح آپ دیکھیں، کیا آج جو انسان سوچ رہا ہے ان باتوں کو سن 11 ہجری کا انسان سوچ سکتا تھا؟ آج جو باتیں سوچی جا رہی ہیں، آج جو ترقی ہمارے سامنے موجود ہے، آپ دیکھیں نا، یہ ترقی کی مثال ہے، یہ چھوٹا سا یہ لگا ہوا ہے، تمام آواز جاری ہے۔ اس چیز کو سوچ سکتا تھا اس زمانے کا انسان؟ ہم نہیں سوچ سکتا تھا۔ یعنی انسان کی ذہنی سطح میں کتنا اختلاف ہے آخر علمی اعتبار سے۔ خود علم کتنا آگے بڑھ چکا ہے اس زمانے سے آج کے زمانے میں۔ جس علم کو بھی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں، سب آگے بڑھ چکی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئی دنیا۔
کیا دنیا نے کر لیا. کتنا فرق ہے انسان کی علمی سطح کے اعتبار سے. اس زمانے میں جب قرآن پڑھا جا رہا تھا تو کوئی ایک ایسا آدمی نہ اٹھا جس نے پیغمبر سے یہ کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری سمجھی میں نہیں آ رہا. آپ نے سنا کسی آج تک کبھی کسی سے کہ جب رسول اللہ قرآن مجید پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے یا ائمہ طاہرین گفتگو کر رہے تھے تو کسی ایک نے کہا ہو کہ یا علی آپ آخر کیا کہہ رہے ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, یا رسول اللہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی نہیں کہہ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سمجھ رہے تھے. سمجھ رہے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی علمی سطح کے مطابق گفتگو ہو رہی تھی, تبھی تو سمجھ رہے تھے. آپ اگر ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے کوئی فلسفی مسئلہ لے کر کے بیٹھ جائیں, اس بچے کی سمجھ میں کیا آئے گا, آخر وہ کچھ نہیں سمجھ پائے گا. آپ آ کے کسی ریسرچ کی کوئی تھیوری کہ اپنے بچے کے سامنے بیان کرنے لگے, منہ دیکھے گا کیا کچھ کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہوں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی. قرآن مجید جب پیغمبر اکرم پڑھ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کی سطح کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے. خوب. آج بھی آ کر کے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ کیا آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو بالکل پچھڑی گفتگو ہو رہی ہے, آج اسے کیوں بیان کر رہے ہیں. نہیں, آج کے علمی سطح کے مطابق گفتگو ہے وہ. تو یہ آخر کیسے ہو رہا ہے کہ اس وقت کا انسان بھی سمجھ رہا تھا, آج کا انسان بھی سمجھ رہا ہے. اس وقت بھی مفید تھا قرآن مجید, آج بھی مفید ہے قرآن مجید کا. یہی تو معجزہ قرآن مجید ہے کہ جس زمانے میں گفتگو کرتا ہے اس زمانے کی سطح کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب. یہ ایک مقدمہ. دوسرا مقدمہ کہ رسول اللہ نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک میری عطرت, میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے اور آپس میں جدا نہیں ہوں گے. خوب. یہ حدیث آپ کی ہمیشہ کی سنی ہوئی ہے, حدیث ثقلین کے عنوان سے مشہور ہے, برادران اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. تمام یہ حدیث معروف ہے, متواتر حدیث ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بعض ایک لفظ پر لوگوں نے شک و شبہ کیا لیکن وہ بھی نہیں ہے. حقیقت میں اگر علمی اعتبار سے گفتگو کی جائے تو وہ بھی نہیں. عطرتی اور سنتی کی جو بحث ہے وہ بھی نہیں ہے, پایا جاتا ہے عطرتی, بہرحال اس سے بحث نہیں ہے. کیا کہا رسول اللہ نے کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. توجہ کیجئے اس جملے پر. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے. کون دونوں؟ قرآن اور اہل بیت. خب جدا نہیں ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اس حدیث سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس جملے سے جو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے, یعنی کیا نہیں ہوں گے؟ یہ جدائی سے مراد کیا چیز ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی جہاں قرآن مجید رکھا ہوگا وہاں پر اہل بیت کھڑے ہوں گے, یہ مطلب ہے اس چیز کا کہ جدا نہیں ہوں گے آپس میں. جیسے مثلا ہم اس ممبر سے جدا نہیں ہوں گے یعنی بیٹھے رہیں گے اس کے اوپر, 1 گھنٹے تک ہم جدا نہیں ہو رہے, 1 گھنٹے سے بیٹھے رہنا, یہ مطلب ہوا جدائی کا. یا جہاں اہل بیت علیہم السلام ہوں گے جیب میں قرآن رکھے ہوں گے مثلا, یہ مطلب ہے اس چیز کا. نہیں, یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن مجید چھپ کر کیا اس ٹائم لاکھوں کروڑوں کی تعداد موجود ہے, اہل بیت تو مخصوص افراد ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر جگہ موجود ہو اس طریقے سے ظاہری وجود کے ساتھ؟ یا پھر مراد کیا ہے اس سے کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض, کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے کبھی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. کوئی بھی جدائی ان کے اندر پیدا, بحث طولانی ہے لیکن میں صرف اپنے موضوع کے اعتبار سے کر رہا ہوں, کوئی کسی بھی قسم کی جدائی ان کے اندر ممکن نہیں ہے دونوں سے. کیوں؟ اچھا, 2 چیزیں ہیں, توجہ کیجئے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ جدائی ممکن ہے, ہوگی نہیں, ایک تو یہ ہے.
کہ جدائی ہو سکتی ہے مگر ہوگی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ جدائی ممکن ہی نہیں ہے ان دونوں کے درمیان۔ کون سی بات پر گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ؟ یہ ایک علمی بحث اور سخت بحث ہے کہ آخر کون سی بات ہے جو رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی لن یفترق، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ عربی کی اعتبار سے جو نفی کی جا رہی ہے ہرگز کی نفی ہے، کبھی بھی، یعنی ممکن نہیں ہے، یعنی جدا ہو سکتے ہیں نہیں ہوں گے ایک، یا ممکن ہی نہیں ہے کہ جدائی پیدا ہو جائے ان دونوں کے درمیان، امکان جدائی نہیں ہے، امکان عقلی، امکان وقوعی کوئی بھی امکان نہیں پایا جاتا کہ اہل بیت و قرآن جدا ہو جائیں۔ بہرحال میں اس سے بحث نہیں کر رہا، فلسفی بحث ہے کبھی اور، وہ عشرے کا موضوع ہے یقیناً۔ میں صرف یہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ جدا نہیں ہوں گے یہ دونوں، دو لے کر کے چلیں، جدا نہیں ہوں گے یعنی کیا مطلب جدا نہیں ہوں گے؟ جدا نہیں ہوں گے کہ ایک تفسیر جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو انداز قرآن مجید کا ہوگا وہی انداز اہل بیت کا ہوگا، جو انداز اہل بیت کا ہوگا وہی انداز قرآن مجید کا ہوگا، یعنی ان کی شان میں جدائی نہیں ہے، ان کے انداز میں جدائی نہیں ہے، ان کی علمی سطح میں جدائی نہیں ہے۔ یہ جدائی اس طرف لے جائی جائے گی، نہیں ہے کہ جدائی جسمانی اعتبار سے موجود ہوں گے، کھڑے ہوں گے، جیب میں رکھے ہوں گے، بحث یہ نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یا حوض کوثر میں میرے پاس پہنچ جائیں، آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یعنی جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہے۔ یعنی اگر آپ یہ اس پر اس جہت سے دیکھنا چاہیں تو آسان ہو جائے گا کہ ایک طریقے سے رسول اللہ اہل بیت کی معرفی اور اہل بیت کی پہچان بتا رہے ہیں، اہل بیت کی شناخت کروا رہے ہیں کہ پریشان نہ ہونا کہ اہل بیت کون ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کن کے اندر شان قرآن پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہوں گے، خود اس حدیث سے پتہ چل جائے گا کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ جن کے اندر شان قرآن پائی جا رہی ہو وہ اہل بیت ہیں۔ جس طریقے سے قرآن معصوم ہے اس طریقے سے اہل بیت معصوم ہے، جس طریقے سے قرآن کے نزدیک باطل نہیں آ سکتا اسی طریقے سے اہل بیت کے نزدیک بھی باطل نہیں جا سکتا، جس طریقے سے قرآن لا ریب و بے عیب ہے اسی طریقے سے اہل بیت بھی لا ریب و بے عیب ہوں گے۔ یہ ساری شناخت نہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں جدائی ممکن نہیں، ورنہ اگر یہ کچھ کہہ رہے ہو اور قرآن کچھ کہہ رہا ہو یہ تو جدائی ہے، یہ تو افتراق ہے، یہ تو افتراق ہے۔ ضروری ہے کہ جو اہل بیت کا فیصلہ ہے وہی قرآن مجید کا فیصلہ ہو، جو قرآن مجید کا فیصلہ ہے وہی اہل بیت کا فیصلہ ہو، یہ ہے جدائی نہ ہونا۔ خوب، اگر یہ چیز ہے تو انداز قرآن کیا ہے؟ توجہ کیجئے، انداز قرآن کیا ہے؟ ہر آیت قرآن مجید کی ہر انسان کے لیے ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو بخش کر دیں کہ یہ والا بخش اور یہ باب جو ہے یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، یہ والی آیت اور یہ چیزیں جو ہیں اس زمانے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ان لوگوں کے لیے معجزہ تھا وہی آج بھی معجزہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی شوخی نہیں ہے۔ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ان لوگوں کے لیے کیفیت رکھتا تھا وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہر انسان کے لیے معجزہ ہے۔ وہی قل هو اللہ احد جو اس وقت معجزہ بن کر کے ان عرب جاہلی کے سامنے موجود تھا، وہی قل هو اللہ احد آج کے انٹلیکچوئل کے سامنے معجزہ بنا ہوا ہے، وہی ہر آیت ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، یہ انداز قرآن ہے۔ تو یہی انداز اہل بیت میں پایا جانا چاہیے۔ جس طریقے سے قرآن مجید نے ایسی گفتگو کی، جیسا کہ امام نے فرمایا کہ قرآن مجید نے ایسی گفتگو کی کہ جو کسی زمانے میں محدود نہیں، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں، تو اسی طریقے سے اہل بیت کو بھی ایسی گفتگو کرنی چاہیے جو کسی خاص زمانے میں محدود نہ ہو، کسی خاص افراد کے لیے نہ ہو،
بلکہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے اتنا اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو اور روشن ہوتی چلی جائے۔ اگر کوئی اتنا دقیق بولنے والا آپ کے سامنے ہو تو لے کر کے آئیں۔ کتنے پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو ختم ہو گئی، کتنے ایسے ہمارے سامنے علماء اور مراجع کرام گزرے ہیں جن کے نظریات کو بعد میں آنے والوں نے باطل کر دیا، چیلنج کر دیا ان کے نظریات کو۔ اور اب یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، ورنہ علم نام ہی اسی کا ہے کہ آگے بڑھے گا۔ فوق کل ذی علم علیم، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک عالم رکھا ہے۔ یہ تو موجود ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ کہیے کہ پہلے کے علماء تو یہ کہتے تھے، آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر پہلے والے جو کہہ رہے تھے وہیں پر ٹکی رہتی بات تو پھر علم نہ ہوتا۔ علم کا کمال یہ ہے کہ آگے بڑھتا ہے، علم کا کمال یہ ہے کہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ایک مرحلے پر ہو رہی تھی، آج جب لوگوں نے اور آگے ذہن بڑھا، ذہن میں اور ترقی پیدا ہوئی اور گفتگو آگے بڑھی، تو اس حدیث سے وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے، آج کا مجتہد اسی حدیث سے کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ یہ کمال احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ موضوع نہیں، ورنہ اس پر میں اور کھل کر کے آپ کے سامنے گفتگو کرتا تاکہ میرے بچے اس کو محسوس کریں کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ فقہا کے درمیان جو بات یہاں تک آتی ہے وہی ایک حدیث ہوتی ہے، لیکن جب اس حدیث کو اس زمانے میں دیکھا جا رہا تھا تو مطالب کچھ اور سمجھ میں آ رہے تھے، چونکہ ترقی اتنی نہیں تھی، دوسری ترقیاں۔ اور آج ان ترقیوں کو سامنے رکھ کر کے جب اس حدیث کو دیکھا گیا تو کچھ اور معنی دے رہی ہے یہ حدیث۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی آیت جب اس زمانے میں دیکھی جا رہی تھی تو ایک مطلب سمجھا رہی تھی، اور آج جب دیکھی جا رہی ہے تو دوسرا مطلب سمجھا رہی ہے وہی آیت۔ یہ ہے علامہ طباطبائی نے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ اور اب بات آ گئی ہے تو میں نے شاید اشرے میں کہا، اس لفظ کو جلدی سے کہہ دے رہا ہوں۔ 20 سال میں تفسیر لکھی علامہ طباطبائی نے، تفسیر المیزان۔ 20 سال تک محنت کی اور کہا کہ میری عمر کے 20 سال لیے اس تفسیر نے۔ اور ایسا انسان تھا جو کئی علوم میں اتھارٹی تھا۔ علامہ طباطبائی جیسا انسان شوخی نہیں ہے، جس کے شاگرد آیت اللہ مطہری، آیت اللہ جوادی، آیت اللہ عز الدینی، اس طرح کے لوگ ہیں اس کے شاگرد۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری عمر کے 20 سال لے رہی ہے تفسیر۔ 20 سال محنت کر کے، 20 سال ذرا سا زمانہ نہیں ہوتا ایک فقیہ کے سامنے، کہ جو اصولی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، منطقی بھی ہے، فلسفی بھی ہے، عارف بھی ہے، کتنے علوم اس کے پاس موجود ہیں، اور 20 سال لگا کر کے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے۔ اور پھر بعد میں کہتے کیا ہیں؟ بعد میں اب تفصیل نہیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، بعد میں کہتے ہیں کہ ہر چند دہوں کے بعد، ہر چند دہائیوں کے بعد قرآن مجید کی پھر سے تفسیر لکھی جانی چاہیے۔ عجیب، تو آپ 20 سال تک کیا کر رہے تھے آخر؟ 20 سال تک آپ نے تفسیر لکھی، نتیجہ یہ دیا کہ پھر سے لکھی جانی چاہیے۔ بھئی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جتنے بھی تفسیری رموز ہو سکتے تھے ہم نے سب یکجا کر دیے، اب ضرورت نہیں ہے کسی تفسیر کی۔ مثلا جیسا کہ جناب باقر الصدر اعلی اللہ مقامہ نے کہا، اگر صدام کے تمام ظلم کو ایک طرف کر دیا جائے تو شہادت باقر الصدر سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم زمانہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ انسان کیا تھا۔ ایک انسان تھا شہید باقر الصدر، لیکن اتنی بڑی شخصیت تھی کہ تمام شہادتوں کا وزن ایک طرف، شہید باقر الصدر کا وزن ایک طرف۔ اتنا بڑا انسان تھا وہ۔ انہوں نے کتاب لکھی علم اصول پر، جس پر درس خارج ہوتا ہے۔ کئی کتابیں شیخ انصاری علی اللہ مقامہ کی شہید باقر الصدر سے پہلے جو علم اصول پر ہیں، جو علم اصول جس کے سمجھ میں آ جائے وہ کتابیں، وہ علم اصول کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شہید باقر الصدر نے کتاب لکھی، تین جلدوں میں ہے، 3 حلقے ہیں، اس کے حلقات کے نام سے، حلقات اصول کے نام سے حوزے میں معروف ہے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کو اصول پڑھنے کی ضرورت نہیں، درس خارج میں جائے۔ شہید باقر الصدر واقعی ایسے ہی ہے، آج بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی تینوں حلقے ان کے پڑھ لیتا ہے تو پھر کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو درس خارج میں جانا چاہیے علم اصول کے۔ اسی طرح ان کو لکھنا چاہیے آیت اللہ طباطبائی کو کہ اب جس نے اس تفسیر کو پڑھ لیا اسے پھر کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر چند دہوں کے بعد، ہر چند 10 سال کے بعد قرآن مجید کی پھر سے تفسیر لکھی جانی چاہیے. کیوں آخر؟ کا اس لیے کہ قرآن مجید ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے گفتگو کرتا نظر آتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہے. ہر زمانے میں یہ علامہ طباطبائی نتیجہ دے رہے 20 سال کی محنت کا کہ 2 دہے تو خود نہ دیکھے اس تفسیر کو لکھنے میں. 2 دہے 20 سال یعنی، اور خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب پہلے اس آیت کو دیکھا تھا تو کیفیت کچھ اور تھی، جب بعد میں اس آیت کو دیکھ رہے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہے. ہر زمانے میں اس زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں قرآن مجید اس اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہے. یعنی جیسے جیسے ترقیاں آگے بڑھتی جاتی ہیں قرآن کی آیت بولتی چلی جاتی ہے. پہلے جو انسان اس آیت کو دیکھ رہا تھا اس سے کچھ مطلب اور سمجھ رہا تھا. آج جب دنیا کی ترقی آگے بڑھ گئی اور وہی آیت دیکھی گئی تو کچھ اور اس سے نتیجہ نکل رہا ہے. یہ قرآن مجید کی آیتوں کا حال ہے. تو یہی کیفیت ہونی چاہیے اہل بیت کے کلام میں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ جو آپس میں جدا نہیں ہوں گے. جدا نہیں ہوں گے معنی ہے کہ یہی کیفیت وہاں ہونی چاہیے. اب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ اس کو اس طرح سے، اس کو اس طریقے سے انجام دو، جب اس زمانے میں دیکھا جا رہا تھا تو ایک نتیجہ نکل رہا تھا، اور آج کی ترقی میں دیکھا جا رہا ہے دوسرا نتیجہ نکل رہا ہے. جس نے اس وقت فتویٰ دیا تھا وہ اس سمجھ کے اعتبار سے دیا تھا، جو آج فتویٰ دے رہا ہے وہ اس سمجھ کے اعتبار سے فتویٰ دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو فتوے کے اعتبار سے احادیث سے ملا کر کے بیان کرتا کیسے فتوے بدل جاتے ہیں ایک ہی حدیث کی وجہ سے، لیکن اس کا موقع بھی نہیں ہے. ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے کہ یہ اہل بیت کی حق کی کیفیت ہے. یعنی میں جو عرض کر رہا تھا کہ معصوم کی حدیث یا معصوم کی سیرت آج ہم کیوں پڑھیں؟ وہ تو مثلا 254 ہجری میں رخصت ہو گئے، آج 1444 ہجری چل رہی. اس لیے پڑھیں کہ انہوں نے اس زمانے کے لیے گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے لامحدود زمانے کے لیے گفتگو کی ہے. جس طریقے سے قرآن مجید نے لامحدود زمانے کے لیے گفتگو کی ہے، قرآن مجید کی آیتیں محدود نہیں ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے. اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کی کیفیت اور ان کی سیرت پر بات کر رہا ہوں. جو انہوں نے کیا ہے یا جو انہوں نے کہا ہے وہ محدود نہیں ہے. ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اب اسی میں سے میں حدیث جو آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، کل بھی عرض کی تھی کہ الدنیا سوق، جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات پڑھیں حضرت کے لیے. الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. اس کو آپ سن لیں، باقی گفتگو بعد میں انشاءاللہ. کہ یہ دنیا بازار ہے. لفظ دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، کس چیز سے کر رہے ہیں؟ بازار. ہر تشبیہ میں، اسے بیان نہیں کروں گا، صرف سنیں اس لفظ کو، ہر تشبیہ میں کوئی نہ کوئی شباہت کی وجہ ہونی چاہیے، جس کو وجہ شب کہتے ہیں. بلا وجہ تو تشبیہ نہیں دی جاتی نا. ہر تشبیہ میں کوئی نہ کوئی شباہت کی وجہ چاہیے. تو یہ انسان شیر ہے، کیوں شیر ہے؟ آپ نے اس انسان کو شیر سے تشبیہ کیوں دی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ پوچھے گا انسان، ذہن سوال کرے گا. تشبیہ کی وجہ ہونی چاہیے. ائمہ طاہرین کی بعض تشبیہات ایسی ہیں کہ جن پر 16 17 وجہ شب بیان کی ہے معصوم علماء نے، حضرات نے. مثلا اب یہ بیچ میں ایک بات آ گئی، جلدی سے اس پہ اشارہ کر دوں. امام نے فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں امام کی مثال ایسے ہوگی جیسے بادل کے پیچھے سورج. تشبیہ دے دی. یعنی ہمارا زمانہ آج، کہ ہمارے زمانے میں امام کی مثال ایسے ہیں جیسے بادل کے پیچھے سورج. کیوں کہا؟ کتنی وجوہات ہیں جو علماء حضرات نے
اس کے لیے بیان کی کہ اس لیے کہا اور اس لیے کہا. اس لیے کہا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. کس لیے کہا یہ تو وہ خود جانے. لیکن جو سامنے چیزیں آتی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے بادل کے پیچھے سورج رہے مگر دن رہتا ہے، رات نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اگر حجت خدا غیبت کے پردے میں بھی ہے پھر بھی اپنا کام انجام دے رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دنیا سوق، یہ دنیا بازار ہے. کیوں تشبیہ دے رہے ہیں بازار سے؟ کون کون سی وجہ شباہت کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو بازار سے تشبیہ دی ہے؟ آپ دیکھیں، اب اس پر میں بیان نہیں کروں گا، آپ اسے خود اس کو دیکھیں کہ جب انسان بازار جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور جب گھر آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کیونکہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو کئی تقریر چاہیے صرف اسی لفظ کے لیے کہ جب جو انسان بازار میں ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور یہی انسان جب گھر آ رہا ہے تو کیفیت کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو گھر سے تشبیہ نہیں دی، بازار سے تشبیہ دی ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ایسے عمل کرو جیسے تم بازار میں عمل کرتے ہو. مثلا ایسے ٹریٹ کرو اس دنیا کو، ایسا برتاؤ کرو اس دنیا کے ساتھ جیسا تم بازار میں برتاؤ کرتے ہو. اب کیسے کرتے ہو اس پر گفتگو انشاءاللہ کبھی اور. اب دنیا سوق، یہ دنیا ایک بازار ہے اور اس بازار میں آنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک فائدہ اٹھانے والے اور ایک خسارہ اٹھانے والے. بس اس کو، اس لفظ خسارہ کو میں بیان کروں گا دو لفظوں میں اور بات تمام. مثلا اردو میں ضرر کو بھی نقصان کہتے ہیں اور خسارہ کو بھی نقصان کہتے ہیں، اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا. جو لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں وہ ہم معنی ہیں دونوں کے لیے، ضرر کے لیے بھی آئے گا، خسارے کے لیے بھی آئے گا. لیکن عربی کے اعتبار سے کہیں ضرر کہیں اور بولا جاتا ہے، خسارہ کہیں اور بولا جاتا ہے، اور دونوں لفظ بازار کی لفظیں ہیں چونکہ بازار میں ہی بولا جائے گا، ظاہر سی بات ہے خسارہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی تشبیہ دی بازار سے اور اس کے بعد لفظ خسارہ استعمال کیا. قرآن مجید نے بھی یہی لفظ استعمال کیا. ان الانسان لفی ضرر نہیں کہا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اب میں مختصر لفظوں میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خسارہ کہاں ہے، ضرر کہاں. دیکھیے، جب انسان کوئی بازار جاتا ہے تو بازار جانے میں اگر کوئی چیز بیچنے جا رہا ہے تو دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جا کر کے بیچتا ہے، اگر سامان اس کا بک گیا، جتنا بک گیا، جو نہیں بکا اتنا واپس لے کر کے آ جاتا ہے. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بازار میں بیچنے کے لیے جاتا ہے، جو بک گیا، جو نہیں بکا اگر تو جب واپس لاتا ہے تو پورا واپس نہیں آتا، کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ دونوں کیفیتیں بازار میں ہوتی ہیں. مثلا ایک انسان کپڑا بیچنے کے لیے گیا، 100 میٹر کپڑا لے کر کے گیا اور دن بھر بیٹھا رہا، اس سے کسی نے نہیں خریدا، مثلا پسند نہیں آیا لوگوں کو. اب جب شام کو گھر واپس آئے گا تو 100 میٹر کا 100 میٹر لے کر کے آئے گا. کم تو نہیں ہوگا کپڑا اس کا کہ بازار میں رکھ کے سوکھ گیا، مثلا ایسا تو نہیں ہے، اتنا ہی لے کر کے آئے گا. لیکن اگر یہی انسان بازار میں برف بیچنے کے لیے جا رہا ہو اور دن بھر بیٹھا رہے، کوئی اس سے برف نہ خریدے، تو شام کو جب آئے گا تو برف اتنی لے کر کے نہیں آئے جتنی لے کر گیا تھا. کچھ خود بخود گھل رہی ہے لمحہ بلمحہ، اور اس طریقے سے گھلتی ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا، قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے. جب شام کو آ کر کے تولا، پتہ چلا 10 کلو گھل گئی 100 کلو میں سے. ایک انسان وہ ہے جب واپس آتا ہے تو سرمایہ محفوظ ہے، فائدہ نہیں ہوا. بھئی اگر 100 میٹر کپڑا اس نے خریدا تھا کہ جا کر کے بازار میں بیچے گا، جس ریٹ میں لیا تھا اس سے 2 درہم پر میٹر اضافہ کر کے بیچتا تو فائدہ ہو جاتا اس کا. وہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن جتنا لے گیا تھا اتنا لے آیا، سرمایہ محفوظ ہے.
فائدہ نہیں ہوا نتیجے میں. لیکن جو انسان برف لے کر کے گیا تھا کہ مثلاً 1 درہم پر کے جی پروفٹ ملے گا اور وہ نہیں بیچ پایا, تو جب شام کو آیا تو سرمایہ محفوظ نہیں ہے, کسی نے خریدا نہیں الگ, 10 کلو گھل گئی الگ, تو سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. جہاں پر سرمایہ محفوظ رہے اور فائدہ نہ ہو وہاں پر ضرر بولا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے, کہ سرمایہ محفوظ ہے فائدہ نہیں ہوا وہاں ضرر بولا جاتا ہے, اور جہاں سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا جائے اور فائدہ نہ ہو وہاں خسارہ بولا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب اللہ رے ظرافت قرآن و ظرافت کلام معصوم, یہ نہیں کہہ رہا قرآن مجید کہ ان الانسان لفی ضرر. نہ معصوم سلام اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا سوق ربحا فیہا قوم وضرر آخرون یا وضر آخرون, نہیں, انہوں نے بھی خسارہ استعمال کیا, قرآن مجید نے بھی خسارہ استعمال کیا. یعنی دنیا ایسا بازار ہے کہ جس بازار میں سرمائے کو روکا نہیں جا سکتا, سرمائے کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. یہ سرمایہ گھلتا رہے گا لمحہ بلمحہ. جتنا سرمایہ لے کر کے دنیا کے بازار میں آپ آئے ہیں اس سرمایہ کو کم ہو جانا ہے یقیناً. یہ سرمایہ کوئی روک نہیں سکتا اپنا, اسی لیے لفظ خسارہ استعمال ہو رہا ہے. وہ کون سا سرمایہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دے کر کے بھیجا ہے؟ یہ وہی سرمایہ ہے کہ جس کے گھلنے پر والدین خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہر سرمایہ کے گھل جانے پر انسان سوچتا ہے اتنا ہی بچا, والدین خوش ہوتے ہیں. مثلا کیا کہتے ہیں کہ آج مثلا ہمارے بچے کی 15ویں برتھ ڈے ہے. خوب, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر پروردگار کی طرف سے اس بچے کو 60 سال کی عمر گرانٹ ہوئی تھی تو 15 گھٹ گئے, 45 بچے. تو جو عمر کم ہو گئی ہے اس پر آپ خوش ہو رہے ہیں. مثلا ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. کیونکہ ہر آنے والا دن عمر کو بڑھا نہیں رہا, عمر کو گھٹا رہا ہے. یہ عجیب ہماری عقل مندی ہے کہ ہم گھٹنے پر خوش ہو رہے ہیں. کل جتنے بڑے ہم تھے اس سے کم بچے آج. عمر زیادہ نہیں ہوئی, عمر کم بچی ہے. ادھر سے سوچئے, کیونکہ جو پروردگار نے دی ہے وہاں تک تو جانا ہی جانا ہے. جو بچ رہی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ کل اگر ہم کو 50 سال کی عمر مالک نے دی تھی اور 25 سال کی ہو گئے تو 25 ہی بچی, اور ہر آنے والا دن گھٹا رہا ہے ہماری عمر کو. تو پروردگار عالم نے جو سرمایہ ہمیں دے کر کے بھیجا ہے اس دنیا کے بازار میں وہ ہے ہماری عمر. توجہ کیجئے, وہ ہماری عمر ہے کہ جس میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم اس کو روک کے رکھ لیں کپڑے کی طریقے سے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا سرمایہ دیا ہے پروردگار عالم نے کہ جو احتکار کے قابل نہیں ہے. آپ دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے دلال جو مارکیٹ کے ریٹ خراب کرتے ہیں یا حکومتوں کو گرانے اٹھانے میں بہت زیادہ ان کا کردار ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. سرمایہ محفوظ کر لیا انہوں نے, اسٹوریج میں اسٹور کر دیا اس کو. اب بازار سے مثلاً پھل غائب ہو گئے, کہاں گئے پتہ ہی نہیں, اور جب اس کا ریٹ اس کا اوپر چلا گیا تو پھر لا کے انہوں نے بیچنا شروع کیا. یہ نہیں کر سکتی آپ عمر کے بارے میں. پروردگار عالم نے ایسا سرمایہ دے کر کے بھیجا کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا. اب بھول جائیے کسی کے لیے سورج پلٹے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جو سرمایہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دے کر کے بھیجا ہے وہ ہر لمحہ گھٹ رہا ہے. روک نہیں سکتے اسے. ہم روک سکتے ہیں تو روک کے دکھائیے. ایک لمحے کے لیے سانس روکیے, دیکھیے کیا ہوتا ہے.
ہر آنے جانے والی سانس اس سرمایہ کو گھٹا رہی ہے. اس طرح سے برف گھلتی ہے نا، ایک قطرہ قطرہ کے احساس نہیں ہوتا. جب شام کو تولا تو پتہ چلا کہ اتنا کم ہو گیا. وہی حال ہماری عمر کا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب بوڑھے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا. اچانک جب ایک بار آئینہ دیکھا کرے یہ کیا ہو گیا، کہ جی یہی اسی کو تو ہو نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. اس طریقے سے یہ عمر گھل رہی ہے. پروردگار نے سرمایہ دے کر کے بھیج جاؤ دنیا کے بازار میں، دیکھیں کیا کرتے ہو. ربح فیہا قوم وخسر آخرون، اس میں ایک ایسی قوم ہے جو فائدہ اٹھائے گی، ایک گروہ وہ ہے، دوسرا گروہ ضرر نہیں کرے گا، خسارہ اٹھائے گا چونکہ سرمایہ چلا جائے گا. مثلا آج یہ بالکل کرنٹ مثال آپ کے سامنے پیش کروں. آج مثلا یہ جو رات چل رہی ہے، کون سی ہے رات؟ یہ اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، رغبتوں کی رات، لیلۃ الرغائب. یہ پہلی مرتبہ آئی ہے دنیا میں اور آخری مرتبہ آئی ہے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. گھبرائیے گا نہیں، میں پہلے تفسیر کر چکا ہوں اس کی کہ اب جو لیلۃ الرغائب آئے گی اگلے سال وہ 1445 کی ہوگی، 44 کی نہیں ہے، اب نہیں آئے گی، جا رہی ہے، یہ گزر رہی ہے، یہ گزر جائے گی، طے ہے. اس میں ہر گزرنے والا یا ربح کی منزل میں ہے یا خسارے کی منزل میں. ہر انسان جو گزر رہا ہے اس سے، مثلا یہ رات جو گزر رہی ہے لیلۃ الرغائب، اس میں یا ہم فائدہ اٹھا لیں گے یا خسارہ اٹھائیں گے، کیونکہ رات تو گزر گئی، سرمایہ تو گیا، خسارہ یوں بچا بیچ میں. کیا کریں؟ کہ بتا دیا ان کرنے والوں نے کیا کرو. مثلا 12 رکعت نماز ہے مثال کے طور سے، ورنہ کتنا ذکر، جتنا ذکر کر سکتے ہو کرو، جتنا استغفار کر سکتے ہو کرو. اب اس میں ایک چیز آپ کی عرض کروں گا آپ کے سامنے. 12 رکعت نماز ہے مثلا مغرب عشاء کے بیچ میں، ہر رکعت میں الحمد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ قل هو اللہ مثلا، اور اس کے بعد پھر کچھ سجدے میں یہ دعا، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے پھر یہ وہ تفسیر موجود ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور 2 مرتبہ سجدے میں جانا، 2 بار اٹھ کر کے دعا. خوب نہیں پڑھ سکے ہماری طریقے سے، چونکہ جماعت کا مسئلہ تھا، مغرب عشاء کے بیچ میں اتنا فاصلہ دے دیتے تو یوں ہی لوگ نہیں ہوتے، باقی جو تھے وہ بھی. اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے. پروردگار ہم نے کیا کرتے، یا تو جماعت چھوڑ دیتے یا پھر اس کو تو ہم اس کو بعد میں پڑھے لے رہے ہیں رجائے مطلوبیت سے، کچھ تو ملے گا. اور ایسی نماز ہے کہ جو قبر میں مثلا آئے گی ایک نورانی مخلوق کی صورت میں، جو اس نے اس نماز کو پڑھ لیا آج کا دن روزے سے، اس کے بعد یہ 12 رکعت نماز، ایک نورانی مخلوق کی صورت میں. مرنے والا کہے کہ تو کون ہے؟ اتنی اچھی صورت ہم نے کبھی دیکھی نہیں، نہ اتنی اچھی آواز کبھی سنی ہے. وہ نماز یاد دلائے گی، میں وہ نماز ہوں جو تو نے فلاں سن میں فلاں وقت پر فلاں جگہ پڑھی تھی. میں تیرے پاس آئی ہوں کہ اب یہاں سے لے کر کے قیامت تک تیرے ساتھ ہوں، ہر مشکل سے تجھے نجات دلاؤں گی. مثلا یہ معصوم فرما رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ رات گزر جائے گی، لیلۃ الرغائب گزر، آدھی تقریباً ہونے ہی والی ہے اور گزر جائے گی. جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ اٹھا لیا، جس نے نہیں اٹھایا وہ خسارہ ہے، اب کبھی نہیں آئے گی، بس ہاتھ ملتے رہیں بس. اس کے بعد یہ کیفیت ہے ہماری عمر کی، یہی کیفیت ہماری عمر کی ہے. جو جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. بس آخری بات اس سلسلے میں سنیے، مجلس تمام. پروردگار تو میرا خالق ہے، تو ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے. اگر تو نے فرض کریں ہمیں 60 سال کی تو نے عمر دی ہے، 60 سال میں 30 سال تو سو کے گزر گئے، آدھی زندگی تو سو کے گزر گئی، رات بچے 30، اس میں سے کتنے سال تو نابالغ ادھر گزر گئے، کتنے سال جوانی ادھر ادھر، اب بچا کیا آخر؟ ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اس گئی ہوئی عمر کا؟ اور تو نے سرمایہ ہمیں ایسا دیا جو غیر اختیاری ہے. لفظوں پر توجہ کیجیے گا. سرمایہ تو نے ایسا دیا جو غیر اختیاری ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے کام اور بھی ہیں، ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اس سے؟ لیکن جس پروردگار عالم نے ایسا سرمایہ دیا وہ ایسا ہی فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتائے گا.
کس سے پوچھیں؟ کہ انہی کے دروازوں پر جاؤ کہ جنہوں نے یہ سرمایہ دیا ہے جہاں سے مل رہا ہے. سونے سے پریشان ہو کوئی مشکل نہیں ہے، وضو کر کے سو جاؤ، ہم دیں گے. وضو کر کے سو جاؤ، پوری رات عبادت ہے جو گزرتی جا رہی ہے غیر اختیاری، ثواب بھی غیر اختیاری ملتا چلا جا رہا ہے. کچھ کر نہیں رہے ہو، ہم دے رہے ہیں، ہمیں دینا ہے نا. تمہارے سرمایہ کو ہمیں خریدنا ہے نا، ہم تمہیں دیتے جا رہے ہیں غیر اختیاری. ایک عدد وضو کر کے تم سو گئے، پوری رات ہم نے تمہیں عبادت کا ثواب دیا ہے، اتنا تو کر سکتے ہو. اور آپ کو یاد ہے باقاعدہ رسول اللہ نے کہا کون ہے جو ہر رات عبادت کرتا ہے صبح تک؟ سارے خاموش. جناب سلمان فارسی، یا رسول اللہ میں ہوں. اچھا. دوسرا بولا نہیں رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے انہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں. کون ہے جو پورا مہینہ روزے سے رہتا ہے؟ جناب سلمان فارسی بولے ہم. پھر کسی نے کہا کہ رسول اللہ نہیں، ہم نے انہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، دن میں یہ کہہ رہے ہیں ہم روزے سے رہتے ہیں. سلمان بتاؤ کیا ہے جواب اس کا؟ کہ رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جو وضو کر کے سو جائے پوری رات عبادت ہے. ہم وضو کر کے سو جاتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں. مثلا کم از کم اتنا یقین تو کسی کو ہوتا قول رسول پر. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جو اول وسط و آخر میں روزہ رکھ لے پورے مہینے کا ثواب ہے. یہ 3 روزے ہم رکھ لیتے ہیں اور پورے مہینے کا ثواب لے لیتے ہیں روزے کا. دیکھا آپ نے، جنہوں نے وہ غیر اختیاری سرمایہ دیا تھا انہوں نے غیر اختیاری ثواب بھی عطا فرمایا ہے. ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے انجام دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یا رسول اللہ آپ کو صرف انہی کا خیال ہے جو اس ٹائم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور جو نہیں ہوں گے وہ کہاں سے چہرہ دیکھیں گے؟ کہ گھبراؤ نہیں، ذکر علی عبادہ. گھبراؤ نہیں، اس کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. پھر رسول اللہ آپ نے انہی لوگوں کا خیال کیا جو سلمان فارسی جیسے. ہم کہاں اتنا ذکر کرنے والے اور کہاں اتنا یاد رکھنے والے. ہماری کیفیت تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی انتظام کیے دیتا ہوں، نہ پریشان ہو. حب علی عبادہ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر واقعاً علی ابن ابی طالب سے محبت کر رہے ہو تو اپنے سرمایہ کا خود بخود قیمتی بناتے چلے جا رہے ہیں. مذاق نہیں ہے یہ چیزیں، شوخی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے. جو غیر اختیاری سرمایہ ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو غیر اختیاری اس پر عمل مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے جو اتنا ہوگا کہ اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے اعمال اٹھا کر کے مفاتیح پڑھیں، جو بچے ہیں ان کو دیں، مختلف زبانوں میں موجود ہیں، دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا عمل اس ماہ مرجب رجب میں ہے، کتنا ثواب ہے اس کا. کیوں یہ کہ ہم دے رہے ہیں تم سے، مطلب ہم نے کہا ہے کرنے کے لیے، تم انجام تو کم از کم ہم تمہیں دیں گے. اتنے پر اتنا دے گا کہ ہاں تو پریشانی کیا ہے تمہیں آخر؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لینے میں پریشانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں دیں گے، ختم ہو گئی بات، تمہیں کیا لینا دینا، کیسے ملے گا؟ تم عمل انجام دیتے جاؤ، دینے والے ہمیں. قیامت میں آ کے ہم سے کہنا کہ ہم نے یہ کیا ہے، دیکھو ہم دیتے کہ نہیں دیتے. تم عمل تو انجام تو کم از کم ہم تمہیں دے رہے ہیں. ایک ایک عمل پر کیوں. اور پھر بس آخری بات، اگر بہت توجہ عزیزو، اگر متوجہ نہیں تھے اور عمر کا اچھا خاصا حصہ تم نے گنوا دیا اور اب متوجہ ہوئے تو کیا کرو؟ ہاں، یہ مجھ جیسے لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے. متوجہ نہیں تھے ان چیزوں پر، اچھی خاصی عمر گنوا دی. کیونکہ دیکھیے سرمایہ اسی وقت تک ہم بیچ سکتے ہیں. لفظ بیچنا اور خریدنا یہ بھی قرآنی لفظیں ہیں اس سلسلے میں. اس وقت تک ہم بیچ سکتے ہیں جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے. آنکھ بند ہوئی سب بند، سارا بازار بند ہو جاتا ہے ہمارے لیے.
تو بہت دن تک ہماری آنکھ بند رہی، مثلاً نہیں توجہ دی، آج کھلی ہے، ماہ رجب آ گیا، سمجھے کیا اب کب تک کھلی رہے گی پتہ نہیں۔ پروردگار یہ 25-30 سال 40 سال 50 سال تو ہم برباد کر چکے، اس کا کیا کریں؟ اس کا جبران کیسے کریں؟ توجہ کیجئے، اگر ایک انسان برف لے کر کے گیا بازار میں، کسی نے نہیں خریدی، 10 کلو برف گھل گئی، تو اگلے دن جب جائے تو کچھ ایسا ہنر کرے اور کوئی ایسا کسٹمر ڈھونڈے، ایسا خریدار کہ جو اس ریٹ پر خرید لے کہ جو گھل گئی ہے اس کا جبران ہو جائے۔ یہی تو ایک راستہ ہے، اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، اس کے پاس چوری تو کر نہیں سکتا۔ یہی ایک راستہ ہے، کوئی ایسا عالی خریدار ڈھونڈ لے، کلائنٹ کوئی ایسا کہ جو اس ریٹ پر اس سے خرید لے کہ جو گھل گئی ہے وہ بھی ختم، وہ بھی اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ کوئی ہے ایسا خریدار؟ کا ایک ایسا خریدار ہے جو کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، جتنا کچھ کر چکے ہو، جب تمہیں ہوش آ گیا نا، بس یہ یاد رکھنا آنکھ بند ہونے کے پہلے تک ہے سارا مسئلہ، اس کے بعد نہیں۔ جب تک تمہاری آنکھ کھلی، اگر ہوش میں آ گئے اور صدق دل سے ہمارے سامنے لے کر کے آ جاؤ گے تو اتنا مہنگا خریدوں گا کہ جتنا برباد کر چکے ہو اس کا تصور بھی تمہیں نہیں پیدا ہوگا، اتنا مہنگا خریدوں گا۔ شرط یہ ہے کہ دل کو صاف کر کے آنا ہمارے سامنے، کیونکہ ہم وہی مال خریدتے ہیں جو خالص ہو، ملاوٹی مال کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سوری، ہم بالکل خریدتے ہی نہیں ایسی چیز جس میں ملاوٹ ہو، جس میں ملاوٹ یعنی ملاوٹ کی زبان کیا ہے؟ شرعی ریاکاری۔ خالص مال کی زبان کیا ہے؟ خلوص، آپ جانتے ہیں۔ خلوص کے ساتھ لے کر کے آؤ گے، ہم خریدیں گے، اتنا مہنگا خریدیں گے کہ تمہارے سوچ سے باہر ہے، اور اگر تم ملا کر کے لائے ریاکاری میں تو صفر ہے، کچھ نہیں لیں گے ہم خریدتے ہی نہیں ایسا مال۔ بس میرے عزیزو، ماں اتنا برباد کر چکا تھا کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم کے راستے پر چل پڑا تھا، اور کچھ فاصلہ باقی تھا، لیکن ہوش آ گیا، آنکھ کھل گئی۔ پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بات کہیں سے کہیں آ گئی، آنکھ کھل گئی، اور اب سوچا کہ اب اسے کیسے بیچوں، کیونکہ بہت زیادہ میں نے سرمایہ برباد کیا ہے، اور اب کیا کریں اس کو؟ اور کوئی ہے ہی نہیں جو ہمارے سرمایہ کو خرید لے اتنا مہنگا، یہی خرید سکتے ہیں۔ پوری رات سوچتا رہا، پوری رات، کہ کیسے اس کو اتنا مہنگا بیچ پاؤں، اب تو سب برباد ہو گیا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ کبھی اپنے ذہن کی طرف سوچتا ہے میں نے کیا کہا، کبھی اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے میں نے کیا کیا، اسی میں پریشان ہے پوری رات ٹہلتا رہا، ہائے میں نے کیا کیا، اپنا سرمایہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، کیا کریں اب؟ بچا کتنا ہے کہ بس چند گھنٹوں کا سرمایہ بچا ہے بس، کہ کون ہے جو اتنا مہنگا خرید لے کہ سب کچھ ختم ہو جائے پرانا، کا اور تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو اتنا مہنگا خریدے، بس یہی خرید سکتے ہیں۔ چل دیا اور ایسے چلا جیسے اسیر آتے ہیں، جیسے کوئی ایسا انسان آتا ہے کہ جو سب کچھ ہتھیار ڈال چکا ہو، ہاتھوں کو سر پہ رکھے ہوئے، جب کوئی جنگ میں تسلیم ہو جاتا ہے اور لڑنے کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے کہ ہم اب لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہے۔ آیا حسین ابن علی کے پاس، تو جانتا تھا کہ الہی خریدار یہی ہیں جو خرید سکتے ہیں، اور کوئی میرا خریدار اب بچا ہی نہیں، سب خراب ہو چکا ہے۔ آیا امام حسین سلام اللہ علیہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، حر پیدل آیا ہے، آنے کے بعد آ کے امام حسین کے پیروں کو پکڑ لیا،
اور کہتا ہے فرزند رسول یہ بتائیے حل لی من التوبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ یا میں اپنی زبان میں کہوں کہ کیا میرا مال اب بھی خریدا جا سکتا ہے؟ حل لی من التوبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ نے بازو تھام کے اٹھایا، جب اتنا بڑا خریدار، اور کہتے ہیں کون ہو؟ یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے جانتے ہی نہیں، یعنی یہ بتانا ہے کہ جو تم کر گزرے ادھر ہماری توجہ بھی اب نہیں ہے، بتاؤ کون ہو، اب سے شروع کرو۔ میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا۔ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، کون ہے کائنات میں اتنا مہنگا خریدنے والا؟ کون ہے کائنات میں اس طریقے سے دلداری دینے والا؟ آؤ کربلا کا رخ کر کے آواز دے فرزند رسول، ہم کچھ غریب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اے آقا لیلۃ الرغائب ہے، رغبتوں کی رات ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آنسو کے کچھ قطرے، مولا یہ آنسو کے کچھ قطرے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا دل ہے جو آپ کے پاس لے کر کے آ رہے ہیں، فرزند رسول اسے خرید لیں، فرزند رسول اسے قبول کر لیں اپنی بارگاہ کرم میں، ہماری ساری رغبتیں اسی پر فدا ہو جائیں گی۔ مولا ہمارے اعمال کیا، مولا ہم کیا، لیکن ہاں اتنا جانتے ہیں کہ جب آپ کے فرش ازا پر آ کے بیٹھتے ہیں فرزند رسول تو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، آقا خلوص۔ اٹھایا حسین ابن علی نے، بس مجلس تمام ہو گئی، کہتا ہے مولا سب سے پہلے میں آپ سے ملا تھا، کیونکہ جب حسین ابن علی مکے سے کوفے کی طرف آ رہے تھے، کربلا کی طرف، تو سب سے پہلے جو لشکر ملا ہے، جو رسالہ ملا ہے، وہ حر کا رسالہ تھا۔ کہا مولا سب سے پہلے میں ملا تھا آپ سے، اور اب جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں۔ اس سے علماء نے بیان کیا کہ جنگ مغلوبہ کے بعد، کیونکہ جب حملہ ہوا ہے، پہلا جو حملہ ہوا ہے نماز صبح سے فراغت کے بعد جو تیروں کی بارش ہوئی ہے، اس میں آدھا لشکر امام حسین کا مارا گیا، تقریباً 40 لوگ شہید ہو گئے اس تیر بارانی میں۔ پھر امام حسین نے پیغام دیا، یہ کیا طریقہ ہے، ہم خود آ رہے ہیں جنگ کے لیے، جو جنگ کا اصول تھا اس زمانے میں۔ اس جنگ میں جنگ تن بتن کے لیے سب سے پہلے نکلنے والا اس جملے کی روشنی میں خود حر ہے۔ امام حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی حر کو روکا نہیں، کیونکہ ہم نے مقتل میں دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو امام حسین نے بہت دیر تک روکا ہے، ان میں سے ایک شخصیت جناب قاسم سلام اللہ علیہ کی ہے۔ امام حسین نے جناب قاسم کو بہت دیر تک روکا، کئی بار جناب قاسم آئے لیکن اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن جب حر نے کہا مولا سب سے پہلے میں آپ سے ملا تھا اور اب سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں، امام حسین نے کہا حر جیسا تم چاہو، بسم اللہ۔ حر میدان میں آیا، اے میرے مولا یہ تو بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، کچھ دیر اسے روک لیں، بعد میں شہید ہو جائے گا، کچھ دن آپ کے ساتھ اور رہ لے کچھ دیر۔ امام نے کہا نہیں تم دیکھ نہیں رہے ہو، میں نے معاف تو کر دیا، لیکن حر کا احساس شرمندگی اس کی نظریں جھکائے ہوئے، اس کا احساس شرمندگی اسے مارے ڈال رہا ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرا مہمان دیر تک شرمندہ رہے۔ شب جمعہ نہ ہوتی تو ختم کر دیتا آخری فقرہ۔ حر کو اجازت ملی امام حسین سلام اللہ علیہ سے، حر میدان میں چلا، بہادر تھا، یقیناً بہادر تھا، آیا میدان میں تلوار نکالی، لیکن کچھ دیر میں خیال آیا، واپس ہوا اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اس کا بھی نام علی ہے، کہ علی پہلے تو جا، 19 سال کا بیٹا ہے حر کا جو باپ کے ساتھ ہے، کہ پہلے تو جا، مجھے نہیں معلوم کیوں بھیجا، لیکن شاید چاہتا ہے دیکھوں، میں بھی تو دیکھوں کہ بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے۔
امام حسین سلام اللہ علیہ ہر ایک کے جنازے پر نہیں آئے ہیں، کچھ کے جنازوں کو اصحاب لے کر کے آ گئے ہیں، بعض جنازے ایسے ہیں جن کے سہرانے خود نفس نفیس امام حسین سلام اللہ علیہ میدان میں پہنچے ہیں۔ ایک جنازہ اس میں سے یہ بھی ہے جب جناب حر کا بیٹا لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا تو اپنے باپ کو پکارا۔ باپ کون ہے؟ بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، تھکا ہوا نہیں ہے، گھوڑے پر جیسے ہی پہنچتا ہے حر، کیا دیکھا؟ امام حسین پہلے سے موجود ہے۔ سوچو عزیزو کتنا مہنگا خریدا حسین نے۔ اللہ اللہ، دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہے، حر بیٹے کا غم بھول گیا۔ ارے آقا آپ نے زحمت گوارا فرما لی۔ حر نے چاہا کہ جھک کر کے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا لے، امام حسین نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے حر کہیں یہ بھی ہوتا ہے؟ چونکہ مکروہ ہیں کہ باپ بیٹے کی لاش اٹھائے، حر نے حر کا ہاتھ پکڑ لیا حسین ابن علی نے۔ ارے حر کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ گھوڑے سے جھک کر کے حسین ابن علی نے میت کو اٹھا لیا، گھوڑے پر رکھ کر کے حسین لے آئے۔ میں آواز دوں گا اے حر، ارے شرط وفا یہ ہے کہ اس وقت آنا جب اس بوڑھے باپ کے ہاتھوں پر، اس بوڑھے باپ کے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا لاشا ہوگا۔ کبھی حسین آگے بڑھیں گے، کبھی پیچھے ہٹیں گے اور کہتے جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ لیلۃ الرغائب دعاؤں کے استجابت کی رات ہے، پروردگار اس سال کو امام زمانہ کے ظہور کا سال قرار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما۔